براہ راست آپ کو چلیں گے اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما محمد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جب کل مارکیٹ کھلے گی مزید نیچے جا سکتا ہے. اوپن مارکیٹ کا بھی کوئی ریٹ سیٹل نہیں ہوا اور یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے جہاں آپ نے امپورٹس کے اوپر آرٹیفیشل ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, کیپٹل کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک ہر ایل سی نہیں کھول رہا, اکثر ایل سیاں نہیں کھول رہا, آج خام مال کی ایل سیاں نہیں کھول رہی. اور اسحاق ڈار کی اس پالیسی کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں بنیادی چیزوں کی قلت آ چکی ہے. آپ کے ہر انڈسٹری کی سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو چکی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے تیل ڈیزل سے لے کے خام مال سے لے کے صنعت کے خام مال سے لے کے دوائیوں تک, سرجری کرنے کے آلات تک اس پالیسی نے ملک کے اندر قلت کریٹ کر دی. اور یہ وہ ملک تھا جو 9 ماہ پہلے 6% پہ ترقی کر رہا تھا اور دور دور تک کسی ایسے تھا. ہاں ضرور سپر کموڈٹی جو سائیکل آیا دنیا میں اس کے چیلنجز تھے, لیکن اس چیلنجز سے نپٹا جا سکتا تھا بڑی آرام سے اگر کنٹینیوٹی رکھی جاتی اور اگر ہم مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں رہتے اور اگر ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی تباہ کن پالیسیوں کے بعد اور جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے آج اور اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں اثر پوری طرح آنا ہے. ایکسچینج ریٹ کا اثر 2 سے 3 ماہ کے بعد مہنگائی پہ آتا ہے. ہر چیز میں مزید مہنگی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا آج ایکسچینج ریٹ چلا گیا ہے 30% سے اس وقت آپ کی شرح مہنگائی کھڑی ہے, یہ 40-45 پہ چلی جائے گی. اب آپ کو بجلی اور گیس اور مہنگی کرنی پڑے گی. IMF کی شرائط مزید سخت ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون نے تو 70% آپ کا جو بجلی کے مہنگے پلانٹ لگائے ہیں وہ سارے امپورٹڈ ایندھن پہ ہیں. ان کے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر جو کاسٹ نکلے گی اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ڈالر انڈیکس میں یہ کر کے گئے ہیں 255 یا 260-70 جہاں پہ بھی اب ڈالر جاتا ہے, تو وہ اتنی زیادہ آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی اور ہم ہائپر انفلیشن میں بھی جا سکتے ہیں. صنعت آپ کی ویسے بند پڑی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ, اور تو اس سے زیادہ نالائکی کیا ہوئے گی. یہ حکومت اگر آج قائم ہے تو بیساکھیوں کے سر پہ قائم ہے, اس کے علاوہ اس حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں ان بیساکھیوں پہ اور سیاست پہ. کل اس رجیم کا بھیانک چہرہ پوری دنیا نے دیکھا, صرف پاکستان نے نہیں. فواد چودھری کو جس طرح لایا گیا کسی دہشت گرد کو نہیں لایا گیا. اس طرح تو راو انوار کو لانا چاہیے تھا اگر عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں, اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, جن کو آپ نے منصب پہ بٹھا دیا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا اس ملک کے اندر جنہوں نے سازش کی. لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے ساری عمر قانون کی بالادستی کی بات کی, جس نے ساری عمر صحافتی آزادی کی بات کی, جس نے جب موقع آیا تو دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی اگر انہوں نے کوئی اصولی موقف اپنایا, اور جو پاکستان کے اندر جمہوریت, سول رائٹس, مائنورٹی گروپس کی سب سے طاقتور آواز تھی, آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا. کل کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا ہے. کل فواد چودھری قوم کا ہیرو بن گیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے اور 11-11:30 کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن, اگر یعنی کل کا جو دن ہوگا, جو آج کا دن ہے, اس میں فواد چودھری کے کیس کو ذرا ڈاؤن پلے کرنا ہے. بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے, میں ان کا بھی بڑے ادب سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا ادب ان پر لازم ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم ان کے اتحاد اور ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے, صوابی سے لے کے گوادر تک, کراچی سے کوئٹہ, لاہور سے کراچی, پشاور, آپ آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان. اس وقت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد اظہر نیوز کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ حکومت بیساکھیوں کے سر پر قائم ہے. اسحاق ڈار نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے.